درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 108 سے 110 تک پڑھیں گے، جس میں دین سے متعلق غیر ضروری اور بیجا سوالات پر گرفت ہوئی ہے، اور اس کے مقابل میں جو ضروری کام ہے، جو بنیادی کام ہے، جو کرنے کے کام ہے، ان کا حکم ہوا ہے کہ اے ایمان والو، میرے رسول سے غیر ضروری اور بیجا سوالات نہیں کرو۔ جو کام کی چیزیں، جو کرنے کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا حکم دیا ہے، ان کو اپنا معمول بنا دو۔ تو پہلے میں آیاتوں کا عام ترجمہ کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر اور تشریح کریں گے۔ آپ توجہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل۔ کیا تم چاہتے ہو اے مسلمانوں کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور جو کوئی تبدیل کر لے کفر کو ایمان سے، پھر وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اب یہاں پر جس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ سوال کیا ہے۔ سوال کرنا تو کوئی بری بات تو نہیں ہے نا۔ اگر ایک شاگرد اپنے استاد سے ایک چیز پوچھے تو یہ کون سی بری بات کہ یہ بات میں سمجھ نہیں پایا؟ تو یہاں پر کس سوال سے اللہ تعالیٰ نے منع کی؟ ورنہ سوال اور جواب، دیکھیں ایک چیز کو جب آپ سمجھیں گے تو سوال کریں گے، سوال کریں گے تو جواب آئے گا۔ اور اگر آپ خاموش رہیں گے، ایک چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اور آپ سوال نہیں کرتے، تو پھر آپ کیا سیکھیں گے؟ سوال جواب یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا مسلمانوں کو، تو وہ کون سے سوالات جس سے منع ہوا؟ وہ سوالات جو مفید ہیں یا وہ سوالات جو نقصان دہ؟ کیا ایسے سوالات ہیں جو نقصان دینے والے؟ ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ پہلے کہ سوال تو عربی کا لفظ، سوال کے بنیادی دو معنی ہے۔ ایک معنی اس کا ہے کسی چیز کا پوچھنا، آپ کسی سے استاد سے پوچھتے ہو، آپ کدھر جا رہے راستے کا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ فلان راستہ یا فلان جگہ کہاں پر ہے، یا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اور اس کے علاوہ سوال کرنا، مانگنا، مطالبہ کرنا، مانگنا، درخواست کرنا۔ اور اگر ایک ضروری چیز آپ مانگے تو بھی تو بری بات نہیں، لیکن یہاں پر جن سوالات سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ سوالات ہیں جو یہودی اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ سے کرتے تھے۔ وہ ایسے سوالات تھے، بے تکے سوالات، بیجا سوالات، ازرائے شرارت۔ اور مثلا ایک سوال وہ کرتے تھے نا، جس طرح ہم لوگوں نے پڑھا سورہ نساء میں بھی وہ ہے آیات 153 میں، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ قرآن مجید کو اس وقت ہم مانیں گے کہ آسمان سے کتاب ہماری طرف آ جائے۔ تو یہ کتاب کہاں سے ہے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے بس دروازہ کھل جائے، آسمان کا دروازہ کھل اور وہاں سے کتاب آ جائے، جبکہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ نہیں، کتاب جبریل کے ذریعے ہمیں مل رہا ہے، یہ جبریل کے ذریعے ہمیں مل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے نا جبریل کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ پورا عمل، یہ پروسیس وہی کا، یہ کوئی مادی پروسیس تو نہیں ہے نا۔ مادی چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے، کانوں سے سنتے، ان کو چھوتے ہیں اپنے حواس کے ذریعے سے،
اور پھر اس کو ہم آواز کے ذریعے سے سمجھتے. اب وہی کا جو پروسیس ہے وہ ایک مادی پروسیس تو نہیں ہے, وہ تو اس وقت جب شکل اختیار کرتے تو ہم اس کو پیغمبر کے بیاف پر, دیکھیں پیغمبر کے بیاف پر, یا خود جو وہی نازل ہوئی جب اس نے ایک محسوس شکل اختیار کی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تحریر کی شکل دی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمل کا شکل دی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام کا شکل دی, اس چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو شخص دعویٰ نبوت کا کر رہا ہے, اس شخص کو آپ نے دیکھنا ہے, اور اس کی دعوت کو آپ نے دیکھنا ہے, اور اس وحی کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس شکل دی کتاب, کس کو ہم نے دیکھنا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو کتاب کی شکل دی, عمل کی شکل دی, دعوت کی شکل دی, لیکن ان پر اس کا اکتفا نہیں ہے کہ نہیں جی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء, اور اگر آج بھی اس طرح کا ہم سوال کریں گے کسی سے کہ ہمارے لیے زمین سے دودھ نکالو, پھر تمہاری بزرگی کو مانیں گے, ہوا میں اوڑو تو تمہاری بزرگی کو ہم مانیں گے, پانی پر چلو تو تمہاری بزرگی کو مانیں گے. یہ کوئی سوالات ہے؟ اس طرح ممکن ہے؟ انسان کے بس میں تو یہ چیزیں نہیں ہے نا, یہ تو وہ کام ہے جو انسان نہیں کر سکتا. چلو اگر میں پانی پر چلوں تو کیا, پھر تو آپ بولو گے تم جادوگر ہو, یہی بولو گے نا, تم نے کوئی کرتب کیا. اگر میں ہوا میں اڑوں گا, پہلے تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو اس طرح کے سوالات وہ کرتے تھے. آپ مجھے بتائیں اس طرح کے سوالات یہ کوئی مفید سوالات؟ فقط سألوا اکبر من ذالک, اور انہوں نے اے پیغمبر اس سے پہلے اس سے بڑھ کر سوالات کیے تھے. فقالوا ارنا اللہ جہرتن, ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے, ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تو ہم مانیں گے, اور اگر اپنی آنکھوں سے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے تو بھائی آپ کا علم محدود ہے, انسان اس کا علم محدود ہے نا, اور انسان خود محدود, انسان وہ ایک مادی چیز ہے نا, وہ ایک مادی چیز کو بھی ابھی تک پورا جان نہیں پایا ہے. ابھی تک مادی چیزوں کو پورا جان نہیں پایا. کبھی کبھی واقعی ایک چیز ایجاد ہو جاتی, ایک چیز سامنے جاتا ہے, حیرت میں چلے جاتے, یار یہ کیسا ممکن, یہ کیسا ممکن. اب اللہ تعالیٰ کی ذات اب اس کو اپنی آنکھوں سے ہمیں دکھا دی, پھر ہم اس کو مانیں گے. کیا یہ کوئی ممکن ہے؟ کیا جو ہماری کیپیسٹی ہے, جو ہماری ساخت پرداخت ہے, جو ہماری صلاحیتیں ہیں جانکاری کی, وہ خالق تک ہمیں پہنچا سکتے؟ ابھی تک مخلوق کو ہم نہیں جان پائے. مثلا ہمارے سامنے دیکھیں, اب یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے نا, تو آپ دیکھیں گے یار یہ ٹیبل, اس کو آپ سوال کریں گے کہ مولوی صاحب اس ٹیبل کو کس نے بنایا اس ڈیزائن کے ساتھ, تو میں کہتا ہوں یار انسان نے بنایا, انسان اس کو بنا. تو یہ ایک سوال ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک سوال ہے, اور میں نے جواب دی. پھر آپ سوال کرو گے مولوی صاحب تمہیں کس نے بنایا, تو میں ایک پروسیس آپ کے سامنے رکھوں گا, ایک جس طرح میں پیدا ہوا ہوں نا, پھر آپ مجھے آگے بڑھتے لے جائیں گے کہ تمہاری ماں کو کس نے پیدا کیا, تمہارے باپ کو کس نے پیدا کیا, دادا کو کس نے پیدا کیا, پہلے انسان کو کس نے پیدا کیا, انسان جن چیزوں سے پیدا ان کو کس نے پیدا کیا, دنیا کو کس نے پیدا کی, کائنات کو کس نے پیدا کی. ایک جگہ تم رکو گے نا, یعنی رکو گے, یعنی آپ مخلوقیت تک تو ٹھیک, مخلوقیت, پھر آئے گا خالق, پھر میں جواب دوں گا کہ مخلوق کو خالق نے پیدا کی, تو آپ کہو گے خالق کو کسی نے پیدا کی. تو بھائی اگر خالق کو کسی نے پیدا کیا وہ تو پھر خالق نہیں بنا. دیکھو خالق کو جس نے پیدا, وہ پھر مخلوق بنا نا, وہ تو خالق نہیں ہے پھر, یا خالق ہے وہ, پھر تو خالق نہیں ہے, پھر تو مخلوق ہے, پھر تو دوسرے خالق کی طرف جائیں گے. پھر آپ سوال کریں اس کو کس نے, پھر وہ مخلوق ٹھہرے گا, وہ خالق نہیں ٹھہرے گا, کیونکہ خالق اس کو کہتے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. اچھا جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اسی نے تم کو پیدا کیا, اس کو تم کیسا پھر جان سکتے؟
کیونکہ آپ تو اس کے پیچھے ہے، بعد میں ہے نا، وہ تم سے بہت آگے ہے، وہ تمہارا خالق ہے. تو اس طرح کے وہ سوالات کرتے تھے اللہ کی ذات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے احکامات میں، اس کی قدرتوں میں، بیجا سوالات. یعنی یہ الماری سوال کر رہا ہے انسان سے کہ مجھے اس طرح تم نے کیوں بنایا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو بے تکی سی بات. اب خالق نے جس طرح ہمیں پیدا کی، جس مقصد کے لیے پیدا کی، اپنی قدرتوں کا جس طرح اظہار کیا، اپنے احکامات کو کس طرح، وہ خالق ہے. دیکھو خالق اتنی بڑی کائنات اس نے پیدا کی، اس کا علم، اس کی قدرتیں، اس کی حکمت، اس پر آپ آبجیکشن کر سکتے، سوال کر سکتے، آپ کر سکتے. ہم ایک ڈاکٹر پر سوال نہیں کر سکتے کہ اگر ہم بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، وہ ہمیں دوائیاں دیتے، ہم اعتراض نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ڈاکٹر ہے، ہم نہیں ہے نا، وہ ڈاکٹر ہے، ہم نہیں ہے، تو ہم اعتراض نہیں کرتے. ایک گاڑی میں بیٹھے، وہ گاڑی اس کو ڈرائیور چلا رہا ہے، ہم زیادہ اعتراضات نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ڈرائیور ہم نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق، پوری کائنات کا خالق، اب اس کی قدرتوں پر آپ سوال کرتے کہ اس نے زمین کو گول کیوں پیدا کیا، اس نے جو ہے نا سورج کو اس طرح کیوں پیدا کیا، اس نے انسان کو ایسا کیوں پیدا کیا، اس نے اس حکم کی کیوں اس طرح نازل کی، اس نے نمازوں کو 5 کیوں کیا، اس نے سال میں 1 مہینے روزے کیوں فرض کی. اب کرتے جاؤ کرتے جاؤ نا، اس سے کیا ہوتا. اگر وہ 2 مہینے کرتا تو آپ کرتے تھے 3 مہینے کیوں نہیں کی، اگر وہ 5 ہے تو آپ کہتے تھے 6 کیوں نہیں. تو یہ کوئی بات ہے؟ اس طرح کے سوالات وہ کرتے تھے اللہ کے اختیارات میں، اس کی ذات میں. تو بھائی آپ پوچھنے کی چیز، ایک ایسا سوال کرو جس کا تعلق تمہارے ساتھ، جس کا تعلق انسانوں کے ساتھ. آپ یہ سوال کرو کہ اے اللہ کے نبی، اس نماز کی حکمت کیا ہے، اس نماز کا فائدہ کیا ہے، اس نماز کو میں کس طرح کروں. یہ سوالات آپ کریں. اے اللہ کے نبی، اس زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے، اس میں فائدے کیا ہے، اللہ نے اس کو کیوں فرض کیا، اس میں کیا فائدہ. یہ سوالات آپ کریں. وہ سوالات ہم نہیں کرتے. جی اللہ کو، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اپنی آنکھوں سے دیکھا دو، میں اس کو خواب میں دیکھوں. تو اس طرح کے سوالات سے یہ ازرائے شرارت. دیکھیں کچھ سوالات غیر ضروری ہوتے، ازرائے شرارت ہوتے، یا بحث برائے بحث کے لیے ہوتے، بحث برائے بحث کے لیے ہوتے، کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے. بس اعتراض کے لیے ایک سوالات نے جھڑ دیا نا، مفاد اس میں نہیں ہے، شرارت ہے، کیل کال. بس جس طرح آپ دیکھیں یہ سوالات کر کے آج اسلام، دین اسلام اس وقت، یہ قرآن میں ہے نا، قرآن میں 30 پارے ہیں نا، 6200 غالباً 36 آیاتیں یا کچھ اس طرح آیاتیں ہیں نا. وہ جو 6600 وہ غلط ہے نا. تو اب ان سوالوں سے پھر کیا ہوا، اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی. وہ آگے آپ کے سامنے فتوا کی کتاب، آپ ذرا دیکھیں، ہزاروں فتوے. پھر دیکھو ہم نے سوالات کیا نا تو ہم خود اپنے جال میں پھنس گئے. آپ نے سوال کیا، آپ کو ایک جواب مل گیا، وہ جواب صحیح یا غلط ابھی آپ کو ماننا پڑے گا. تو اللہ نے کہا کہ جو تمہارے لیے ضروری تھا وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. جو تمہارے لیے ضروری تھا، احکامات، تمہارے دین اور دنیا کے لیے جو چیزیں ضروری تھی وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا. اگر اس سے بڑھ کر آپ سوال کرو گے تو اپنے خود پھنس جاؤ گے، خود پھنس جاؤ گے. تو ایسے سوالات سے جو بالکل بیجا سوالات، موقع محل کے مناسب نہیں ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، غیر ضروری ہے، اعتراض، ازرائے شرارت، وہ جو ہمارے مفاد میں بھی نہیں ہے سماج کے، تو ایسے سوالات سے آپ کو قرآن روکتا ہے. ہاں دوسری بات، اگر اس کا مطلب ہے مانگنا، تو آپ اللہ سے وہ مانگے جو آپ کے خیر میں ہو. اگر آپ اللہ سے وہ مانگو گے، مثلا ایک لطیفہ ہے نا سمجھنے کے لیے، وہ کہتے ہیں نا، پہلے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ
लैलतुल क़द्र के रात में लोग बैठते थे ना कि हमारी दुआ कबूल होती, तो एक आदमी बैठा था, उसको भी शायद वो रोशनी नजर आई, तो उसने दुआ किया कि मेरा सर, छोटा था उसका सर, कि मेरा सर बड़ा हो जाए। वो इतना बड़ा हो गया ना, वो हैरान हो गया, अभी मैं क्या करूं। एक ऐसा ही समझाने की बात। फिर उसके बाद वो बैठा कि अब इसको छोटा मैं कैसा करूं। तो इस तरह के सवालत हमने नहीं करने। चीज मांगना है, वो चीज मांगो अल्लाह से ना जो आपको फायदा देवे। देखिए हम लोग अल्लाह से क्या मांगते, मुसलमान अल्लाह से क्या मांगते, एक ऐसी चीज मांगो। आप कहते हैं या अल्लाह मुझे पानी दे दो, जबकि अल्लाह ने पहले से पानी आपको दिया, ठीक है ना। अल्लाह मुझे इल्म दे दो, अल्लाह ने पहले से आपको सलाहियतें दी है। आप इजाफे का मांगो कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर दो, इस तरह की दुआ करो। अल्लाह मेरी रोजी में बरकत डाल दो, जो आपको फायदा दे देवे। और अगर आप कहेंगे या अल्लाह मुझे उड़ा दो, तो अल्लाह ताला एक तरीके के साथ वो तो आपको उड़ा रहा है। तो अल्लाह से हम अगर एक सवाल भी करेंगे ना तो मुनासिब पूछने के लिए अल्लाह के रसूल से, डायरेक्ट तो अल्लाह से नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल से अगर एक चीज, वो इन लोगों के लिए जिस वक्त आप सल्लम उनके साथ मौजूद, अभी जो उलमाए कराम है, जो भी है ना, जो नबी अलैहिस्सलाम के वारिस, अगर उनसे हमने कोई चीज पूछना है तो गैर जरूरी ना हो, अजराए शरारत ना हो, बहस बराए बहस के लिए नहीं हो, किसी को बद एहतराम करने के लिए ना हो। जिस तरह आप देखिए आज एक दूसरे से जो हम सवालात कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को फंसाने के लिए, अजराए शरारत, गैर जरूरी सवालात, जिसमें मुसलमानों का वक्त जाया हो रहा है। मैं तो ये कहता हूं, यकीन जानिए इन सवालात में क्या हो रहा है, कोई खैर का नतीजा नहीं निकल रहा है, बल्कि हमारा वक्त वो हो रहा है और हम में नफरतें पैदा हो रही। और अगर हमने मांगना भी है किसी भी से तो हम खैर मांगे, हम ऐसी चीज नहीं मांगे ना जो बिल्कुल मुमकिन ना हो, जो महाल हो, जो मुमकिन ना हो, जो मुनासिब ना हो, जिसमें कोई फायदा ना हो। इन चीजों से आपको अल्लाह कभी नहीं मना करता, ऐसे सवालात से जिसमें फायदा है, इससे आपको अल्लाह ताला मना नहीं करता। जिसमें आपका इल्म में इजाफा होता, आपकी चीजों में इजाफा होता, ऐसी चीजें आप अल्लाह से मांगो जो मुनासिब है तुम्हारे लिए। और यकीन रखो कि अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर। अल्लाह आपने 30 पारे का कुरान क्यों दिया, इसको जो है 40 पारों का होना चाहिए, ये कोई सवाल है? बाज बेवकूफ लोग होते ना, अल्लाह ये 5 नमाजें तो बहुत कम है, इसमें तो तेरी मुझे मजा भी बोलता नहीं आता, इन 5 नमाजें मुझे मजा भी नहीं, काश कि ये दिन रात का होते, काश कि इतनी नमाजें होती ना कि मैं भी नमाजें करता था। ये जो तो पूरे उम्र में एक हज आपने दिया, इसमें क्या मजा है? अल्लाह आप मुझे जो है ना, वो होता कि मैं हर साल हज पर जाता था। हम ऐसे सवालात नहीं करेंगे, फिर हम फंस जाएंगे उसमें हम फंस जाएंगे और ऐसी चीज मांगेंगे भी नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुब्द लकुम तसूकुम। ऐ ईमान वालो, ये सूरह मायदा की आयत, सूरह मायदा की आयत 105। ऐ ईमान वालो ला तसअलू अन अशिया, ऐसी चीजों के बारे में सवाल नहीं करो। इन तुब्द लकुम, अगर वो चीज तुम्हारे लिए जाहिर हो जाए, तसूकुम, तुम्हें तकलीफ में डाले, फिर तुम फंस जाओगे। जो चीजें हलाल थी हराम थी, हर चीज हलाल है, जो चीजें हराम थी उसको अल्लाह ने हराम कर दिया। फिर एक एक चीज का नहीं पूछो, तोते का अलग पूछते हो, कौवे का अलग पूछते हो, बटेर का अलग पूछते हो, कितनी चीजें है दुनिया में, और आपने भी एक लिस्ट बनाया हुआ, ये हराम है, ये हराम। और अगर आपके लिए बोले हराम है, फिर तो तुम फंस जाओगे ना। बस जिनको अल्लाह ने हराम किया वो हराम है, बाकी चीजें क्या है। अब अगर आप ज्यादा पूछोगे तो आप फंस जाओगे, तकलीफ में पड़ जाओगे। अब देखिए कुरान ने कितनी कम चीजों को हराम ठहराया। अल्लाह ताला ने फरमाया रिबा हराम है ना, हमने रिबा को खोल दिया, अपनी मनमानियां तशरीह की, अपनी मनमानी हमने तशरीह की। आज आप फंस के नहीं फंस के, आप दुनिया के साथ अभी कारोबार नहीं कर सकते।
جو آج جدید دور کے جو تقاضے کاروبار کو آپ نہیں کر سکتے، آپ پھنس گئے نا، کیونکہ آپ نے اتنے سوالات علماء سے کیے، علماء نے اپنے تیس اتنے جواب دیے کہ ابھی جو ہے نا ہر ماڈرن چیز، ہر جدید چیز وہاں پر حرام. جب ریڈیو آیا آپ نے پوچھا کہ حلال ہے حرام، اس نے بولا حرام ہے، آپ پھنس گئے. پھر اس سے جان چھوٹا نا، اور پھر ٹی وی آیا، حلال ہے حرام ہے، اس نے بولا حرام ہے، آپ پھنس گئے. لاؤڈ سپیکر، حلال ہے حرام ہے، حرام. فلان 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 نا، یہ حرام یہ حرام یہ حرام وہ حرام یہ سارا. پھر کیا ہوا؟ ابھی ہر جیب میں جو ہے نا موبائل ہے، نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ کدھر گئے وہ فتوی ہمارے؟ میں نے بھی اپنے سامنے رکھا ہوا کہ میری تصویر ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے دیکھیں، زیادہ زیادہ لوگ نا. پہلے کیا تھا؟ آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے ہم لوگ تو خود پھنس گئے نا. اور اگر ہم اس وقت نہیں پوچھتے اتنے سوالوں کا تو مشکل ہی نہیں پھنستے. ابھی ہم سے پوچھتے ہیں بینک کا کاروبار کیسا، بینکوں میں یہ کاروبار کس طرح، تجارت کے بہت سارے پوچھے جاتے ہیں، سیاست میں بہت پوچھے جاتے ہیں نا. اب اس میں بھی پوچھا جاتا ہے جمہوریت حلال ہے حرام؟ اچھا وہ مولوی صاحبان کہتے ہیں حرام ہے، پھر آپ کیا کرو گے؟ تو آپ کو پھر بادشاہ کی طرف جانا پڑے گا نا. اچھا روشن خالی حلال ہے حرام، جس کو لبرلزم کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں حرام ہے، تو روشن خالی کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے. ہم نے جتنے سوالات کیے نا، جتنے بھی ہم نے سوالات کیے، وہ آج ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنے. ابھی آپ نہیں نکل سکتے. اگر ابھی آپ نکلیں گے تو آپ پر فتویٰ لگے گا کہ بھائی ہمارے پیشتر علماء کرام نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، ہمارے اسلاف نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، ہم کون ہوتے ان کو حلال کرنے والے؟ ہم نے طاقت ہے؟ ایک چیز کو امام ابو حنیفہ نے حرام ٹھہرایا ہو، مجھے وہ طاقت ہے اس کو حلال کرنے کا؟ ایک چیز کو امام شافی نے حلال ٹھہرایا ہو، میں اس کو حرام کر سکتا؟ تو مسئلہ بن گیا نا. رات کو میں زکوٰۃ کے حوالے سے پڑھ رہا تھا. ہمارے ہاں فقہ حنفی میں جو عورتیں اپنے زیورات گھر میں استعمال کرتی، عورتیں اپنے اس کے لیے زینت کے لیے، تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے کہ اس پر زکوٰۃ. امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں نہیں ہے زکوٰۃ. دیکھو سوالات آ گئے نا. اب ہم حیران ہو گئے کہ ابھی ہم کیا کریں، ہم کیا کریں ابھی. تو اللہ نے فرمایا جو دین میں نے دینا تھا وہ میں نے قرآن میں دے دیا. میرے نبی نے اس دین کو اپنے عمل میں لایا، ٹھیک ہے نا جی، اپنی سنت میں اس کو دکھایا. کیا یہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کی کتاب اور میرے پیغمبر کی سنت آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ کافی ہے نا. آپ جا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور سنت کو دیکھیں، اتنے کم ہے نا، اتنے کم ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اتنے کم. جب آپ قرآن کو لیں گے نا، آپ کتاب اٹھائے نا، کاپی اٹھائے اور حرام کا ایک لسٹ بنائے، آپ مجھے کتنی چیزیں قرآن سے حرام دکھاؤ گے؟ یعنی یہ موبائل ہے، یہ حلال ہے حرام ہے، قرآن میں مسجد میں اس کا ذکر ہے، پھر آپ کیا کرو گے؟ اچھا اگر آپ مجھ سے پوچھو گے تو میں اپنا قیاس کروں گا. تو یعنی اگر ہم بیجا سوالات کریں گے، دیکھو میں نے اس لیے اس کو بار بار دہرایا اس بات کو نا، اگر بیجا سوالات ہم کریں گے جس طرح یہودیوں نے کیا، وہ پھنس گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا کہ جو تیرے لیے اے مسلمان ضرورت ہے، انسان ضرورت اللہ کی طرف سے، وہ اللہ نے اپنی کتاب، آخری کتاب میں آپ کو دے دی. اللہ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے اس کو بتا دیا. بس آپ کے لیے کافی ہے، بس آپ کے لیے کافی ہے. اپنے کو جنجال میں مت ڈالو، مصیبت میں اپنے آپ کو مت ڈالو، تکلیف میں آپ کو اپنے مت ڈالو. جو حلال تھا، جو حرام تھا وہ حرام ہو گیا. اس کے بعد کسی کو حق نہیں اس چیز کا. اللہ سے وہ چیزیں مانگو جو خیر کی چیزیں، جو انسانی اجتماع کے لیے خیر کے باعث. ایسی چیز اللہ سے مت مانگو جو تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. اب اللہ نے ہمیں 2 آنکھ دی، آپ کہتے ہیں اللہ 2 آنکھ ادھر سے بھی دے دے، 4 دے دے نا، یہ کم ہے تاکہ میں پیچھے بھی دیکھوں. وہ بولے گا مجھے 6 دے دو،
یہ کوئی سوال ہے یار؟ ہاں یہ کوئی سوال ہے؟ اگر آپ ماہرین حیاتیات سے پوچھو گے نا تو آپ کو تپڑ سے ماریں گے، وہ آپ کو تپڑ سے ماریں گے، یار ادھر کچھ اور چیزیں ہیں، اگر ادھر آنکھیں لگ گئے نا تو وہ چیزیں کدھر جائیں گی؟ ادھر ایک کوئی اور چیز ہے، ادھر کوئی اور چیز ہے، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارا خالق، وہ ایک معمولی ہستی نہیں ہے. اس کی صفات کو سامنے رکھو، اس کی ذات کو سامنے رکھو، اس کی قدرت کو سامنے رکھو، اس کی حکمت کو سامنے رکھو، اس کی خالقیت کو سامنے رکھو، پھر سوال کرو، پھر سوال کرو. ایک بات اور اللہ نے فرمایا کہ ایک ہے دین، کیا دین، ایک ہے منہج، مسلک، شریعت. دین بنیادی چیز دین ہے، اس کے اصول ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، سورہ شورى کی آیات 13 میں، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اصولی طور پر دین کو پکڑو جو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء رسولوں کو دیا، اس میں اختلاف نہیں کرو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، پھر ہر وقت کے نبی کو، ہر وقت کی قوم کو اس حالات کے مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک منہج دی کہ اس دین کو آپ نے اس طرح اپلائی کرنا ہے. تو ایک چیز آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، آپ عالم سے سوال کرتے کہ ان پر یہ تھا میرے لیے کیوں نہیں ہے، تو آپ پھنس گئے نا. وہ ایک زمانہ تھا، بہت ماضی کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اپنے تقاضے تھے، اس زمانے کے اپنے تقاضے تھے، اس میں وہی حکم شریعت جو ہے نا منہج تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا اپنا زمانہ، ابراہیم علیہ السلام کا، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ. ان چیزوں میں جھگڑو نہیں، مگر ہم لوگوں نے جھگڑا. یہودی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہماری شریعت میں تو یہ چیز تھی، ہمارے پاس تو یہ منہج ہے. بھائی آپ کا زمانہ بہت پیچھے ہے، آپ کا زمانہ بہت پیچھے ہے. عیسائی آتے تھے، ہمارے ہاں تو ایسا تھا. بھائی آپ بہت پیچھے ہے، اس زمانے کا منہج الگ تھا، آج کا منہج الگ ہے، اس پہ اختلاف نہیں کرو، پھر تم پھنس جاؤ گے. اگر ماضی کو جدید نبی ماضی کو تم پر مسلط کرے تو تم تو ماضی کی طرف پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ تھا آپ کو آگے لے جا رہے، جدت کی طرف لے جا رہے. اگر آپ قدامت کی طرف جاؤ گے، مثلا آپ مجھ سے پوچھو گے کہ مولوی صاحب پہلے زمانے کے لوگ امامہ پہنتے تھے اور آج ہم امامہ کیوں نہیں پہنتے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ پھنس جاؤ گے نا. اگر میں بولوں گا پہنو پہنو، تو آج ایک ماڈرن دنیا ہے، آج حالات کے تقاضے کچھ ہے اور ہے. اگر میں ایسا بتاؤں گا تو کون پھنسے گا؟ آپ پھنسو گے. مولوی صاحب اس زمانے کے لوگ لکڑی کا مسواک استعمال کرتے تھے، تو کیا ہم برش استعمال کر سکتے؟ اس میں ثواب ہے، اس میں، اور میں بولوں گا اس میں ثواب، تو آپ تو برش سے محروم ہو گئے نا. آج جو جدت ہے نا پیسٹ وغیرہ، اس سے تو آپ معروف ہو گئے نہیں ہو گئے. اس زمانے کے انبیاء کرام وہ حیوانوں پر جو ہے نا سفر کرتے تھے. مولوی صاحب اس پر ثواب ہے یا موٹر سائیکل پر ثواب؟ پیغمبر کی سنت تو وہ تھی، اور میں بتاؤں کہ اس میں ثواب، تو آپ پیچھے گئے نہیں گئے. دیکھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ، اللہ تعالیٰ نے آگے لے جا رہا ہے. ہمارے لیے آسانیاں ہیں دین میں، لیکن ہم اپنے سوالوں سے، اپنی جو ظاہری دینداری ہے، اس کو میں ظاہری دینداری کہتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے 21ویں صدی میں آپ کی آسانی کے لیے ایک چیز آپ کو دی تھی، آپ اپنے آپ کو خود اس سے محروم کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو خود محروم کر رہے ہیں اس سے، اور وہ بھی دین کے نام پر. کس نام پر؟ دین کے نام پر. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر کون تکلیف میں؟
ہم تکلیف میں نا. اسی چیز تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ اے ایمان والو جو تمہارے لیے ضروری تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمہارے لیے لکھ دیا، نازل فرمایا. میرے نبی نے اپنی سنت میں اس کو جاری فرمایا. بس یہ تمہارے لیے کافی ہے. ڈاکٹر صاحب تم نے میرے لیے 10 گولیاں کیوں لکھی؟ وہ ہمارے ہاں آتے ہیں نا بہت سارے مریض، تو ڈاکٹر ان کے لیے کچھ کم لکھتا ہے، وہ ناراض ہو جاتے کہ اس کے لیے تم نے اتنا لکھا، میرے لیے اتنے کم کیوں لکھے، میرے لیے اتنے لکھو. تو تم پر بوجھ ہو جائے گا. جو ہمارے لیے ضروری تھا اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں دے دیا. اور اگر ایک آدمی سے پر اکتفا نہیں کرتا کہ نہیں جی یہ کم ہے، میں پیچھے جانا چاہتا ہوں، بہت پیچھے جانا چاہتا ہوں، تو پھر وہ خود جو ہے نا پیچھے جائے گا. جو 21ویں صدی سے 20ویں صدی میں جائے گا، تو آپ مجھے بتائیں 20ویں صدی میں اور 20ویں صدی والے اگر 19ویں صدی میں جائیں گے، ہم کو آگے جانا چاہیے پیچھے جانا چاہیے؟ ہمیں آگے جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں آگے لے جانا چاہتا ہے، اور آپ ہمارے سوالات وہ ہمیں پیچھے کی طرف لے جاتے. تو اللہ نے فرمایا دین میں اصل چیز دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے سارے جو ہے نا رسول و نبیوں کو دیا. ایک ہے منہج انبیاء کرام کا، مسلک منسک، اس میں تنازع نہیں کرو، اس میں تنازع نہیں کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور دنیاوی معاملات میں آپ پوچھتے ہو، مطلب اللہ کے رسول سے زمین کے بارے میں پوچھتے ہو کہ یہ گول ہے یا چپٹی ہے، یہ کوئی سوال ہے؟ اس زمانے میں 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام کوئی سائنسدان تھے؟ یا اس کو جو ہے نا اس پیٹ میں خرابی تو آپ اللہ کے رسول کے پاس آتے پوچھتے کیا وہ ایک ڈاکٹر ہے؟ وہ ڈاکٹر ہے. تو اللہ نے بولا یہ چیزیں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ بتائے گا. سنوری آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. حق آہستہ آہستہ خود آپ پر واضح ہو جائے گا. حق خود آپ پر آہستہ آہستہ اللہ واضح کرے گا. تو جب حق واضح صبر سے قابل لو. اللہ کی مشیت کائنات میں یہی ہے کہ وہ ارتقائی طور پر آگے بڑھتا، تدریجی طور پر آگے بڑھتا، آہستہ آہستہ آگے جاتا. ہر چیز ایک دن میں نہیں ہونا ہے. ہر دن یہ اللہ کی مشیت ہے. اللہ کی سنت کو سمجھو مسلمانوں، اللہ کی مشیت کو سمجھو مسلمانوں، اللہ کے دین کو سمجھو اور اسی رخ پر چلو. جو اللہ کی سنت ہے اسی رخ پر چلو اگر مسلمان ہیں. اور اگر ہم اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے نا تو ہم نقصان میں جائیں گے، ہم نقصان میں جائیں گے. یہی بے جا سوالات تھے جو آج آپ دیکھیں علماء کرام کے بیچ میں کیا حالت ہے، کس قدر اختلافات. ایک ہی مسئلہ، یعنی ہاتھ کو ادھر ہم باندھ کر نماز پڑھے یا ہم اس کو نیچے، کس قدر اختلاف. اس ایک مسئلے نے ہم لوگوں کو کس قدر دور کی. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. اے مسلمانوں تم بھی یہودیوں کی طرح موسیٰ علیہ السلام سے بیجا ڈیمانڈ کرتے ہو، بیجا ڈیمانڈ، بیجا پوچھتے ہو، بیجا پوچھتے ہو. تم کو اللہ نے جو دین دیا یاد رکھو، اگر اس دین کو تم اپنے سوالات سے تبدیل کرنا چاہتے ہو، اپنی خواہشات سے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہو، اور اللہ کے دین سے زیادہ تم بزرگی دکھاتے ہو، اللہ کی حکمت سے زیادہ اپنے آپ کو حکیم سمجھتے ہو، تو پھر یہ کفر ہے. پھر تم نے اپنے ایمان کو چھوڑا کہ میں اللہ نے مجھے کیوں 5 نمازیں دی، میں تو پوری رات نماز پڑھتا ہوں، کاش کہ تہجد بھی مجھ پر فرض ہوتا تھا، اور کاش کہ یہ بھی مجھ پر ہوتا تھا. تو اس طرح نہیں کر لو. جو بدلے گا کفر کو ایمان سے پھر وہ گمراہ ہوا سیدھے راستے سے. سیدھا راستہ قرآن ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم. یہ قرآن تم کو سیدھے راستے کی طرف لے جائے گا. اللہ کا رسول جو ہے نا آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جائے گا. انک لعلی ھدی مستقیم. یہ اللہ کا رسول جو ہے نا وہ آپ کو مستقیم راستے پر لے جائے گا. اللہ کی کتاب آپ کو مستقیم راستے پر لے جائے گا. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم
من بعد ایمانکم کفارا. یہ یہودی آ کر شرارتاً اے مسلمانوں آپ کو بڑکاتے اکساتے، یہ سوال کرو، یہ سوال کرو، یہ سوال کرو، یہ سوال کرو. ان کو تم سے بغض عناد ہے، وہ تم کو کڈے میں ڈالنا چاہتے، تمہارے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتے. خود 21ویں صدی میں آج بھی وہ جی رہے. آج یہودی کدھر جی رہے؟ 21ویں صدی میں جی رہے. آج اسرائیل جو ہے نا وہ 20ویں صدی کا خواب دیکھ رہے، اور ہمیں جو ہے نا وہ 19ویں صدی کی طرف، 18ویں صدی کی طرف لے جاتے. اس طرح ہم نے نہیں کرنا ہے. وہ بغض رکھتے ہمارے ساتھ، عداوت رکھتے، سب نہیں کچھ. تو ان کی اس چیزوں میں ہم نے نہیں آنا ہے. ہم نے اپنے رسول سے، اب تو رسول نہیں ہے نا، بلکہ ہم نے اپنے علماء سے ایسے سوالات نہیں کرنے جو ہمارے لیے مشکل پیدا کرے. حسدا من عند انفسہم، بوجہ حسد کے جو ان کے دلوں میں ہے. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد بھی کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا. ظاہر یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے حق کو ظاہر کیا تورات میں، عیسائیوں پر اللہ نے حق کو ظاہر کیا انجیل میں، زبور میں، پھر آخری بار اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں پر حق کو ظاہر کیا قرآن میں. کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے سے حسد کریں؟ کیا انسان سے حسد کرے؟ کیا ہم سارے اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث نہیں فرمایا؟ ساری کتابیں اللہ نے نازل نہیں فرمائی؟ سارے احکامات اللہ کے نہیں ہیں؟ لیکن وہ اسد کے طور پر مسلمانوں کو کڈے میں ڈالنا چاہتے تھے. آج بھی کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں نا، ہر چیز میں ہم لوگ فتویٰ دیتے. اس جدید دنیا میں نا، میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں شاید پیچھے سے وہی لوگ تو نہیں ہے. یعنی 20ویں صدی میں ہم کو جمہوریت سے کس نے محروم کی؟ جب ہم نے پوچھا جمہوریت جائز ہے ناجائز، انہوں نے کہا جمہوریت ناجائز، تو ہم تو امیریت کی طرف گئے نا، ہم تو بادشاہت کی طرف گئے نہیں گئے؟ تو آپ مجھے بتائے کہ بادشاہت اور امیریت، اس کے نقصانات، خود وہ جمہوریت کے جو ہے نا فائدے لوٹ رہے. عیسائی اور یہودی خود جمہوریت کے فائدے لوٹ رہے، خود روشن خیالی کے فائدے لوٹ رہے، اور ہم لوگوں کو امیریت میں مبتلا کی، ہم لوگوں کو بادشاہتوں میں مبتلا کی، ہم لوگوں کو تنگ نظری میں مبتلا کی. مبتلا کیا نہیں کیا؟ مشکل میں پھنس گئے نا، وہ حسد کے طور پر. اچھا اسی طرح معیشت میں، آج معیشت میں ہم لوگوں کو انہوں نے الجھایا، یہ حرام ہے وہ حرام ہے، یہ حرام ہے وہ حرام ہے. ہماری معیشت کے در گئی اور ان کی معیشت کے در ہے. انہوں نے اپنی معیشت کو آزاد کیا اور ہم نے اپنے فتووں سے اپنی معیشت کو باندھ دیا. جب آپ ایک چیز کو باندھ دو گے اپنے فتووں سے تو وہ آگے جائے گا. پھر آپ کی سیاست بندی ہوئی ہے، آپ کی معیشت بندی ہوئی ہے، ہر چیز میں آپ بندے ہوئے. یہ تو نہیں کہا حسد تھا. قرآن نے تو ہم کو نہیں باندھا ہے، اللہ کے رسول نے تو ہم کو نہیں باندھا ہے. تو رحمت العالمین ہے. کیا مثلا میں بہت پیچھے جاتا، ایک غریب گرانہ آپ وسلم کے پاس آتا، وہ اپنی غربت کو آپ وسلم کے سامنے پیش کرتے، تو آپ وسلم اس کی غربت کو اہمیت دے گا نہیں دے گا؟ تا آنکھ کہ اللہ نے فرمایا اپنی جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں نا. تو جان زیادہ ہے، یا یعنی آپ کی جان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا احترام دیا، کتنی اہمیت دی. لیکن آپ کی ابھی معیشت سب چیز بندے ہوئی. یہ تو اللہ پاک نے فرمایا حق ظاہر ہو گیا. بس اللہ نے اپنی کتاب میں حق کو ظاہر کیا، اللہ نے اپنے نبی کی سنتوں میں حق کو ظاہر کیا. کیا تم پیچھتے ہو، مجھ سے پوچھتے ہو، اس سے پوچھتے، اپنے آپ کو جنجال میں ڈالتے؟ اے رسول، یہ شرارتی لوگ یہ ہمیشہ باز نہیں آئیں گے. یہ آئیں گے مسلمانوں کو اکسائیں گے، بے جا سوالات ان سے کروائیں گے، عذرائے شرارت. ٹھیک ہے نا؟ فعفو وصفحو، ان کو معاف کرو، ان سے درگزر کرو، ان سے الجھو نہیں، اپنے کام سے کام رکھو. حتی یات اللہ بامرہ، یہاں تک کہ آئے اللہ کا حکم، بھیجے اللہ اپنا حکم. جب اللہ اپنا حکم بھیجے گا تو اس معاملہ صاف ہوگا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین جاؤ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آپ جو سوال کرو اللہ اس کو پورا کر سکتا.
جو مانگو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ مفید ہے؟ واقعی الصلاۃ، اے پیغمبر، اے مسلمانوں، ان بیجا سوالات پر وقت ضائع مت کرو. وقت نماز کو دے دو، اقامت صلات کو دے دو، جو ایک اہم کام. اس اقامت صلات میں تمہارے سارے مسئلے کا حل. یقین جانیے، اگر آج ایک نماز ادا کرنا، ایک اقامت صلات، میں ادائے نماز کا نہیں بولتا ہوں، میں اقامت صلات کا کہتا. اقامت صلات ہمارے سارے مسئلے کا حل. ہم سارے مسلمان آتے، اپنے معاملات سے آگاہی ہوتی ہے، ادھر ہمیں دین کا علم ملتا ہے، ہماری تربیت ہوتی ہے، ہمارا اصلاح ہوتا ہے، ہم میں نظم ضبط پیدا ہوتا ہے، ہم میں جڑاؤ پیدا ہوتی ہے، ہمدردی، اخوت، خیر خواہی پیدا ہوتی ہے. ہم مشورے کرتے ہیں. آپ ذرا مجھے بتائیں کہ جب ہم مشورے کریں گے ہمیشہ مسجدوں میں نیچے لیول سے اوپر تک، تو ہمارا کوئی مسئلہ رہے گا پھر؟ جب مسلمان ہر دن اپنے مسئلوں کو مسجدوں میں جو ہے نا بطور مشورہ، اس کو ہر دن جو ہے نا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تعلیم اس کو مل رہی ہے، اس اللہ کا نبی اس کا تزکیہ کر رہا ہے، اس کا اصلاح ہو رہا ہے مسلمانوں کا، وہ کتنا بڑا کام. تمہارے مسئلوں کا حل یہ ہے. ہمارے مسئلوں کا حل اقامت صلات میں ہے، بیجا سوالات میں نہیں. اور ہمارے مسئلے کا حل آت الزکات میں ہے. غربت کو ختم کرو زکات کے ذریعے سے. سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ غربت ہے. سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے. میں آت کو ادھر رکھوں یا ادھر رکھوں، پیٹ میں روٹی نہیں ہے، ہاں نا، ادھر رکھا ہوں ادھر کچھ بھی نہیں ہے. ایسا میں کھڑا ہوں نماز میں، بچے ادھر جو ہے نا بیک سے بلک رہے، اور ادھر میں تقریر جاڑ رہا ہوں، ادھر جو ہے ہم لوگ قرضدار ہیں. یار ایک بیکاری آدمی کا کیا ہوا؟ بیکاری تو ہے سوالی. تو بڑا مسئلہ بیک سے نکلو، اپنی معیشت کو ٹھیک کر لو زکات کے ذریعے سے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے عمرا کس طرح جو ہے نا وہ زکات کے جو ہے نا اس میں آ جائے، نیٹ ورک میں آ جائے، دائرے میں آ جائے. آج یقین جانے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے جو سرمایہ دار، ملک کے سرمایہ دار، وہ ٹیکس کے دائرے میں نہیں ہے. ٹیکس کے دائرے میں نہیں. زکات کو آپ چھوڑو. اگر ہمارے سارے علماء اس مسئلے کو ہم اپنا مسئلہ سمجھے کہ ہمارے سارے عمرا وہ ٹیکس کے دائرے میں آ جائے، جس طرح ایک کمزور آدمی غریب آدمی ٹیکس دیتے، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، ویلتھ ٹیکس، فلان ٹیکس، فلان ٹیکس، وہ ٹیکس میں آ جائے، وہ زکات کے نیٹ ورک میں آ جائے، غربت ختم ہو جائے، مسکنت ختم ہو جائے. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہ جو قرضہ ہے جو اربوں ڈالر کا، یہ ختم ہو جائے. یہ تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. مولانا صاحب میں کالا امامہ پہنوں یا سبز پہنوں، یہ ہمارا مسئلہ ہے. میں ہاتھ ادھر رکھوں ادھر، یہ ہمارا مسئلہ ہے. قبر میں مردے سنتے نہیں سنتے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. کوا حلال ہے حرام، یہ ہمارا مسئلہ ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. میں وَلَا الضَّالِينَ پڑھو وَلَا الضَّالِينَ پڑھو، یہ میرا مسئلہ ہے. یا مسئلہ ہے کہ بھوک کو ہم ختم کریں، ہم ظلم سے نکلے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. تو اللہ نے فرمایا تمہارے مسئلے کا حل اقامت صلات اور ایتاء زکات میں ہے. اس کی طرف آپ آتے نہیں ہیں، اس کی طرف ہم آتے نہیں ہیں. کاش کہ ہمارے عمرا وہ زکات کے نیٹ ورک میں آئے، وہ ٹیکس کے نیٹ ورک میں آ جائے، غربت ہماری ختم ہو جائے، مسکنت ہماری ختم ہو جائے. اسی میں ہماری قوت ہے، یقین جانیے اسی میں ہماری طاقت. اللہ نے فرمائی ان دو چیزوں میں آپ کی طاقت اور قوت، ان دو چیزوں میں. وہ بیجا سوالات میں نہیں ہے کہ میں جو ہے نا ہاتھ ادھر باندھ کر اللہ اکبر کروں یا ادھر. یہ جو ہے نا اس میں مجھے طاقت نہیں ملتی. کوشش کریں گے، یہ بھی اچھا کریں گے، ہر چیز کو مل کر اچھا کریں گے، لیکن یہ دو مسئلے اہمیت کے عامل. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوا عند اللہ. اس میں وہ کر لو، وقت ضائع کرو زیادہ نیکی میں، خیر کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرو. کہ یار اس آدمی نے 10 روپے دیا، میں 15 روپے دوں گا، ہے نا. اس آدمی نے یہ کیا خیر کا کام، میں اس سے بڑھ کر کرتا. یہ کیا تم الجھو ان چیزوں میں؟ خیر کے کاموں میں الجھو، علم کے میدان میں آ جاؤ. علم کے میدان کہ ہم نے زیادہ زیادہ جو ہے نا علم حاصل کرنا ہے، زیادہ زیادہ اس علم قوم کو دینا ہے.
ہم نے زیادہ ترقی پانا ہے، زیادہ قوم کو ترقی ہم نے دینا ہے، ہم نے مسلمانوں کو ایک مٹھی بنانا ہے، ہم نے انسانیت کو بھی خیر پہنچانا ہے، ہم نے انسانیت کو بھی خیر پہنچانا ہے، ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے خیر کا باعث۔ اللہ کہتے اس میں آگے نکلو۔ ساری توانائیاں، ساری توانائیاں مردے قبر میں سنتے نہیں سنتے، ساری توانائیاں پیغمبر اسلام پر کون سا درود ہم بھیجے، کن الفاظ کا چناؤ کس طرح ہو جائے، ساری توانائی ابھی تک کیا میں کہوں آپ کے سامنے نا مسئلے، آپ سوشل میڈیا کھولے، ہمارے علماء کرام کن مسئلوں کو جو ہے نا ڈسکس کرتے، ان میں یقین جانے کوئی مسئلہ ہمارا جو ہے نا 21ویں صدی میں ہمارے لیے ضروری ہے، جن مسئلے میں انہوں نے الجھایا صرف نظری بحثوں میں نا، تجریدی بحثوں میں، کوئی مفید مسئلہ کوئی ہے جو اس وقت 21ویں صدی میں عالم اسلام کو اٹھائے، مسلمانوں کو اٹھائے؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ کرو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ پاک جو ہے نا جو تم کرتے اس کو دیکھتا ہے، مسلمانوں وہی کرو جو اللہ تعالیٰ تم سے قبول کرے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وما علینا الا البلاغ۔